ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کا خیال کرتا ہے محبوب کو کیا پسند ہے؟ صبح فجر میں اٹھنا پسند ہے تو پھر وہ صبح فجر میں اٹھ جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی، یار کیا کریں، بہت کوشش کرتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں کہتا ہوں اگر صبح جم جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح ٹرین پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح بس پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح نوکری پہ جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے۔ کتنا افسوس ہے نا، اپنے جیسا انسان کی نوکری کرنے کے لیے صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اللہ کی خدمت میں جانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ مطلب ہم کیا ہے؟ دعوے بڑے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے۔ حالات ہم نے کیسے بنا رکھے؟ آئیے تو حضور کا عشق سب کچھ قربان کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایک نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر، حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ مجاہد آزادی تھے، جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عظیم نعت گو شاعر تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ لیکن جب انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دینے والے علماء کی تائید کی تو ان کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد انگریزوں نے سزا سنائی کہ کافی مراد آبادی کو جیل میں پھانسی دے دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ دو چیز ہے، یا فتویٰ واپس لو یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھو۔ کافی نے کہا تھا اگر میں فتویٰ واپس لیتا ہوں تو پھر مسلمانوں کے فتوے پر قوم کبھی اعتبار نہیں کرے گی، جان تو کبھی بھی جانا ہے، فتویٰ قیامت تک رہنا ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے فتوے کی آبرو سے کھیلا نہیں جائے گا۔ تو کافی نے کہا تھا مرنا پسند ہے لیکن فتوے کی آبرو کو بیچنا پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کے شریعت کے خادم ہیں، خادم۔ اس عاشق رسول نے یہ بات کہی تھی، کہا ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب ذرا دھیان دینا اصل بات کی طرف کہ حضور اپنے غلاموں کی مصیبت پر کیسے کرم فرماتے ہیں، مصیبت میں کیسے امداد کو آتے ہیں، کیسے تسلی کا ہاتھ رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کوئی عاشق رسول ہو بھی تو صحیح، میرے اور آپ کی طرح زبانی دعوے دار نعرے باز لوگ، اللہ اکبر، جن کی زندگی میں کوئی قربانی بھی نہ ہو، حضور کا ذکر بھی نہ ہو، حضور سے عشق بھی نہ ہو سچا، تو اللہ اکبر پھر کیسے کرم کے بادل چھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ کافی نے جب کہا مرنے کو تیار ہوں تو کہا کہ دیکھو مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت کافی مراد آبادی نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ کہا تھا کہ میں نبی کی نعت زندگی بھر لکھتا رہا، اب میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میں آخری نبی کی نعت لکھ کر کے دنیا سے جاؤں۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر زینے پر سے شاعر کا بچہ گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے تو اس دن شاعر ایک غزل نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ کلام نیا لکھنے کے لیے، نیا کلام لکھنے کے لیے ذہن کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، پرسکون ماحول چاہیے۔ اللہ اکبر، پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، لوگوں کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے کہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی، آدمی سب کو بھول جاتا ہے، لیکن وار عشق مصطفیٰ پھانسی کی سزا سننے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی ایک نئی نعت لکھنی ہے، نعت لکھ کر دنیا سے جاؤں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عاشق وہ تھا وہ جو پھانسی کی سزا سن کر بھی نعت نہیں بھولا، اور ہم اپنی گھر کی شادیوں کی خوشی کے موقع پہ نعت بھول کر کے ڈی جے بجواتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ناچ نچواتے ہیں۔ کس منہ سے عشق رسول کا دعویٰ ہے؟ جب مقرر کہتا ہے کہ قبر میں آقا تشریف لائیں گے تو نعرے لگاتے ہو، آقا آئیں گے میں دیکھوں گا، کس منہ سے دیکھو گے؟ سرکار نظمی کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کس درد کے ساتھ کہتے ہیں ان کا سامنا میں قبر میں، ان کا سامنا میں کس طرح سے کروں گا؟ کہتے ہیں سامنا ان کا قبر میں کس طرح سے کروں گا میں؟ دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا کہ میں کس منہ سے ان
کا سامنا کروں گا کہ میرا دل تو بے چین ہو رہا ہے کہ کیسے سامنا کروں گا؟ بیٹی کی شادیوں میں نچوانے والوں، ڈی جے بچوانے والوں، حرام قرضہ سود کا لے کر اپنی برادری میں ناک اونچی کرنے کے لیے، جھوٹی شان بتانے کے لیے شادیوں میں ہزاروں سینکڑوں حرام کام کرنے والوں، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ عاشق تھا، عاشق جس نے موت کے منہ میں بھی نبی کو فراموش نہیں کیا، نہیں بھولا۔ ہم خوشیوں میں حضور کو بھول جاتے ہیں، خوشی کے موقع پہ آقا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق رسول ہے؟ کافی نے کہا تھا نعت لکھوں گا، بہرحال دستور ہے دنیا کا، آخری خواہش تو پوری ہی کی جاتی ہے۔ کاغذ اور قلم لایا گیا اور کافی نے وہ نعت لکھی، ادب اور عشق دونوں گلے مل رہے ہیں۔ آج بھی کوئی ادب نے، یعنی اردو ادب کی دنیا میں کوئی اس میں عیب نہ نکال سکا، اور عشق اس منزل پر ہے کہ عشق کا جبریل اپنے مکمل سدرہ پر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کلام یہ ہے، کیا کلام لکھا ہے! میرا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ کلام عام ہو، بچہ بچہ مسلمانوں کا، سنیوں کا پڑھے۔ کس شان سے لکھا، کہتے ہیں یقین دیکھیں جاتے جاتے نعت کس انداز سے لکھی جا رہی ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم مٹ سکتے ہیں، اسلام نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ بدر میں نبی پاک نے اپنی انگلی سے نشان بنایا تھا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، یہ مرے گا، وہ مرے گا، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی، اونٹوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی، لیکن حضور نے جو نشان بنایا تھا، اونٹ کی ٹاپ بھی، گھوڑوں کی ٹاپ بھی، جنگ کا گرد و غبار بھی، میرے آقا کا بنایا ہوا نشان نہیں مٹا سکے۔ نادان ہے جو اسلام مٹانے چلے ہیں، جب نبی کی انگلیوں کا نشان جنگ کا غبار نہیں مٹا سکتا تو نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے حکمراں کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یہ دین نہیں مٹے گا، لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے دین سے بغاوت کی ہمیں مٹا دیا جائے گا، اور ہماری جگہ کافروں کو ایمان کی دولت دی جائے گی اور ان کو لایا جائے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، مسجدیں آبادی کے لیے ہماری محتاج نہیں ہے، کعبے کی آبادی ہماری محتاج نہیں ہے۔ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ گناہ کرنے والوں، سنبھل جاؤ۔ شراب کی اڈوں پہ جا کر قطار لگا کر شراب پینے والوں، سود اور زنا کو عام کرنے والوں، قدرت ان قوموں کو مٹا دیتی ہے جو قوم اللہ سے بغاوت کرتی ہے، اور ایمان اسلام محتاج نہیں ہے اپنا، اللہ کافروں کو ایمان کی دولت دیتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو جب بغداد کی زمین پر بغداد کے مالداروں نے اللہ سے بغاوت کی تو اللہ نے ہلاکو جو چنگیز کا پوتا تھا اس کو بھیجا، اس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک بزرگ نے دیکھا، وہ کہتے تھے کہ ہلاکو تو جیتے گا ہی جیتے گا، کیوں؟ کیونکہ ہلاکو کے سر پر ولیوں کی روحیں تھی اور وہ کافر کے سر پہ ولیوں کی روحیں تھی، اور وہ کہہ رہی تھی اے کافر ان فاسقوں کو ختم کر، اے کافر ان فاسقوں کو ختم کر۔ جب مسلمان فاسق ہو جائے پھر کافر انہیں ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اسلام نہیں مٹتا، کیوں؟ اس لیے کہ پھر اللہ نے اسی ہلاکو کو جو اسلام مٹانے نکلا تھا اس کی نسل کو اور اس کی فوج کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اقبال جیسا مفکر بول پڑا، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم سے اسلام ہے، نہ، اگر مسجد ویران کرو گے قدرت کافروں کو ایمان دے گا، وہ آباد کریں گے، لیکن آپ نہیں رہو گے، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو نبی کے وفادار بنو، چھوڑ دو گناہ کو۔ گناہ میں عزت نہیں ہے، گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں ترقی نہیں ہے۔ گناہ کرنے والی قوم مغرب میں گناہ کر کر کے تھک گئی، وہ گناہ چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ رہے، آپ کا گناہ کی طرف جا رہے ہو، وہ لوٹ آؤ، نبی کے دامن میں لوٹ آؤ، اسلام کے دامن میں لوٹ آؤ، محبت رسول کی طرف لوٹ آؤ، اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، مصلی پہ اللہ کے خوف سے رونا شروع کرو، اللہ کی خشیت سے رونا شروع کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ میرے ان امت
جنتیوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب جنت میں جانا ہے، اکیلے میں